السلام علیکم۔ آج بیٹا ہم نے میٹلز والا ٹاپک اسٹڈی کرنا ہے۔ سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا۔ فرسٹ شارٹ کویسچن جو اس کے اندر بن سکتا ہے آپ کا وہ ہے جنرل کریکٹرسٹکس آف میٹلز۔ شارٹ کویسچن بیٹا، ٹھیک ہے، یہ فرسٹ آپ کا شارٹ کویسچن ہے، شارٹ کویسچن نمبر 1۔ نیئرلی 3/4 آف ایلیمنٹ ان دی پیریوڈک ٹیبل آر کلاسیفائڈ ایز میٹل۔ تقریباً بیٹا آپ کے پاس 75% جو پیریوڈک ٹیبل کے ایلیمنٹس ہیں وہ میٹلز ہیں۔ ٹوٹل ایلیمنٹس کتنے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے بیٹا، پیریوڈک ٹیبل کے اندر 118 ایلیمنٹس ٹوٹل ہیں، ان میں سے 75% جو بیٹا آپ کے پاس ایلیمنٹس ہیں وہ میٹلز ہیں، یہ آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً 90 ایلیمنٹس بنتے ہیں یہ 75% جو ہے۔ اس کے بعد بیٹا ڈیفینیشن ہے یہ والی آپ کے پاس میٹلز کی۔ میٹلز کیا ہوتے ہیں؟ ایسے ایلیمنٹس جو آسانی سے اپنے ویلنس الیکٹران لوز کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، ان کو میٹل کہا جاتا ہے۔ اور جب کسی بھی ایلیمنٹ میں سے یا ایٹم میں سے بیٹا الیکٹران نکل جاتا ہے تو اس کے اوپر پازیٹیو چارج آ جاتا ہے، اور پازیٹیو چارج والے آئن کو کہتے ہیں کیٹائن، ٹھیک ہے۔ تو ایلیمنٹ کی آپ میٹلز کی پھر آپ کے پاس سمپل ڈیفینیشن کیا بنے گی؟ ایسے ایلیمنٹ جو کہ آسانی سے اپنے ویلنس الیکٹران لوز کرتے ہیں اور پازیٹیولی چارج کیٹائن بنا لیتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس میٹلز ہیں۔ اور بیٹا پیریوڈک ٹیبل کے لیفٹ والی سائڈ پہ اور تقریباً سینٹر میں یہ سارے آپ کے پاس میٹلز ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد بیٹا تھرڈ پوائنٹ ہے دے ریڈیلی فارم اسٹرانگ آئیونک بانڈ وین ریئیکٹنگ ود الیکٹرو نیگیٹو نان میٹلز۔ جب میٹل اور نان میٹل کا ریئیکشن کروایا جاتا ہے تو اس میں بیٹا بانڈ کون سا بنتا ہے؟ آئیونک بانڈ بنتا ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ آپ کے پاس پہلا شارٹ کویسچن تھا جنرل کریکٹرسٹکس آف میٹلز، ٹھیک ہے۔ اس میں بیٹا آپ کے پاس ڈیفینیشن آ گئی اور ایکسٹرا انفارمیشن بھی میں نے اس میں ڈال دی جو تھی اس کے بارے میں۔ یہ آپ کے پاس شارٹ کویسچن تھا۔ اس کے بعد بیٹا سیکنڈ شارٹ کویسچن ہے آپ کا اس ٹاپک میں جو بن سکتا ہے شارٹ کویسچن نمبر 2۔ یہ ہے بیٹا آپ کے پاس ریئیکشنز آف میٹل ود کولڈ واٹر، کہ اگر ہم میٹل کو ٹھنڈے پانی کے ساتھ ریئیکٹ کروائیں، کولڈ واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کروائیں تو کیا ہوتا ہے۔ یہاں پہ بیٹا ایگزامپل دی گئی ہے گروپ نمبر 1 ایلیمنٹس کی۔ گروپ نمبر 1 کے ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے الکلی میٹلز۔ اس میں اسپیسیفک 2 ایگزامپل دی گئی ہیں، سوڈیم کی ایگزامپل دی گئی ہے اور پوٹیشیم کی ایگزامپل دی گئی ہے، تو وہ دیکھتے ہیں 1 بائی 1۔ آپ کو اس طرح سے بھی شارٹ کویسچن آ سکتا ہے کہ رائٹ ڈاؤن دا ریئیکشن آف سوڈیم ود کولڈ واٹر، تو پھر آپ نے صرف یہ والا لکھنا ہے، یہ والا ریئیکشن، ٹھیک ہے۔ اگر سوڈیم کا آ جائے اکیلا ریئیکشن تو یہاں پہ بیٹا سوڈیم کا ریئیکشن ہم واٹر کے ساتھ کرواتے ہیں، اور واٹر کیا ہے؟ کولڈ واٹر ہے، ٹھنڈا واٹر ہے۔ اس سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بن جاتا ہے اور بیٹا ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بن جاتے ہیں۔ دوسرا ریئیکشن ہے وہ بھی آپ کو شارٹ کویسچن آ سکتا ہے سیپریٹلی کہ رائٹ ڈاؤن دا ریئیکشن آف پوٹیشیم ود کولڈ واٹر، تو آپ نے پھر یہ والا ریئیکشن لکھنا ہے کہ آپ کے پاس پوٹیشیم ہے بیٹا، پوٹیشیم کا سمبل کے ہوتا ہے، اس کو ہم نے واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کروایا، واٹر ہمارے پاس کولڈ ہے، ٹھنڈا پانی ہے، تو اس کا پروڈکٹ کیا بنا؟ پوٹیشیم ہائیڈروکسائڈ بنا اور ساتھ بیٹا ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سوڈیم ہائیڈروکسائڈ بنا ہے اور اس میں پوٹیشیم ہائیڈروکسائڈ بنا ہے، ہائیڈروجن گیس دونوں میں ہی ریلیز ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے بیٹا شارٹ کویسچن اپنا کور کر لینا ہے۔ اس کے بعد بیٹا نیکسٹ دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے میگنیشیم کا ریئیکشن کولڈ واٹر کے ساتھ، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی آپ کو سیپریٹلی شارٹ کویسچن آ سکتا ہے، رائٹ ڈاؤن دا ریئیکشن آف میگنیشیم ود کولڈ واٹر۔ جب بیٹا آپ کے پاس میگنیشیم ٹھنڈے پانی کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے نا تو اس کا ریئیکشن سلو ہوتا ہے، جبکہ پیچھے ہم نے جو سوڈیم اور پوٹیشیم کا ریئیکشن پڑھا ہے وہ فاسٹ ریئیکشن کرتے ہیں، فوراً ریئیکٹ کر جاتے ہیں، وہ زیادہ ریئیکٹیو ہے، میگنیشیم ان سے کم ریئیکٹیو ہے، اس لیے اس کا جو ریئیکشن ہے وہ تھوڑا سا سلو ہو جاتا ہے۔ اور بیٹا باقی اس میں میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنتا ہے اور واٹر ہائیڈروجن گیس اس میں بھی ریلیز ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ریئیکشن تھوڑا سلو ہوتا ہے، ٹائم لگ جاتا ہے تھوڑا، جبکہ جو سوڈیم اور پوٹیشیم کا بیٹا ریئیکشن ہوتا ہے وہ فاسٹ ہوتا ہے، وہ جلدی سے ہو جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوڈیم اور پوٹیشیم جو ہیں وہ زیادہ ریئیکٹیو ہیں میگنیشیم سے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ یہ بیٹا انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے، ایم سی کیوز کے لیے آپ نے اس کو ریڈ کر لینا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب بھی 2 میٹلز کو ہم ایئر کے اندر ایکسپوز کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر آکسائڈ کی لیئر بن جاتی ہے، کیونکہ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے آکسائڈ والے میں پڑھا تھا کہ میٹل جب آکسیجن کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں ہمارے پاس تو اس سے آکسائڈ بن جاتے ہیں، تو وہ بیٹا اب ایم سی کیوز کی فارم میں دیا ہوا، آپ نے ایم سی کیوز کے لیے پڑھ لینا ہے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے ریئیکشن آف میٹل ود اسٹیم۔ اگر ہم بیٹا اسٹیم کے ساتھ مطلب کہ پانی کو بوائل کر کے اس کی اسٹیم بنا لیں اور پھر میٹل کا اسٹیم کے ساتھ ریئیکشن کروایا جائے پھر کیا ہوگا؟ ہائیلی ریئیکٹیو میٹلز، اب اس میں بیٹا 2 کیٹیگریز آ جائیں گی ہمارے پاس،
ایسے میٹل جو کہ زیادہ ریئیکٹیو ہیں جیسے کہ لیتھیم ہے، سوڈیم ہے، پوٹیشیم ہے اور کیلشیم ہے، یہ تو بہت زیادہ تیزی سے ریئیکٹ کرتے ہیں، فاسٹ ریئیکشن ہوتا ہے اور خطرناک ریئیکشن ہوتا ہے اسٹیم کے ساتھ۔ ہائی ٹیمپریچر ریئیکشن 700 ڈگری سیلسیس، بریلیم اینڈ ایلومینیم اونلی ریئیکٹ ود اسٹیم ایٹ ہائی ٹیمپریچر۔ یہ بیٹا آپ نے شارٹ کویشچن یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو بریلیم اور ایلومینیم ہے نا، یہ لو ٹیمپریچر پہ اسٹیم کے ساتھ ریئیکٹ نہیں کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بریلیم اور ایلومینیم ریئیکٹ کریں اسٹیم کے ساتھ تو ہمیں ٹیمپریچر دینا پڑتا ہے 700 ڈگری سیلسیس، پھر ان کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ نیچے بیٹا بریلیم کا ریئیکشن لکھا ہوا ہے، بریلیم اور جب اسٹیم کو ریئیکٹ کروایا جاتا ہے تو اس سے بنتا ہے بریلیم آکسائڈ اور ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپ کے پاس شارٹ کویشچن آ سکتا ہے، وہ کہے گا رائٹ ڈاؤن دا ریئیکشن آف بریلیم ود واٹر، تو اس میں آپ نے کنڈیشن کو لازمی مینشن کرنا ہے، یہ والی جو کنڈیشن ہے یہ آپ نے اتنا مکمل لکھنا ہے کہ اس کے لیے ہمیں ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے اور ٹیمپریچر بیٹا کتنا چاہیے ہوتا ہے ہمیں 700 ڈگری سیلسیس۔ اس کے بعد بیٹا موڈریٹ ریئیکشن۔ موڈریٹ ریئیکشن کا مطلب ہے کہ ایسے ایلیمنٹ، ایسے میٹل جو کہ کم ریئیکٹیو ہوتے ہیں، اگر ان کو ہم اسٹیم کے ساتھ ریئیکٹ کروائیں تو ان کا ریئیکشن نہ تو بہت زیادہ فاسٹ ہوتا ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سلو ہوتا ہے، موڈریٹ ہوتا ہے، درمیانی سپیڈ کے ساتھ وہ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس وہ میٹلز کون سے ہیں جو کہ موڈریٹ ریئیکشن شو کرتے ہیں؟ اس میں بیٹا میگنیشیم ہے، Mg، آئرن ہے، Fe، زنک ہے، Zn۔ یہ ہمارے پاس ایسے میٹلز ہیں جو کہ موڈریٹ ریئیکشن شو کرتے ہیں، مطلب کہ درمیانہ جو ہے وہ ان کا ریئیکشن ہوتا ہے، نہ ہی بہت تیز ریئیکشن ہوتا ہے نہ بہت سلو ریئیکشن ہوتا ہے، مطلب کہ موڈریٹ ریئیکشن ہوتا ہے، نارمل آپ کے پاس ریئیکشن ہوتا ہے۔ یہ یہاں پہ میگنیشیم کی ایگزامپل دی گئی ہے کہ جب ہم میگنیشیم کو ریئیکٹ کرواتے ہیں واٹر کے ساتھ اسٹیم ہو تو اس سے بیٹا میگنیشیم آکسائڈ بنتا ہے، ساتھ ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتی ہے۔ اب اس سلائیڈ کے اندر جو ریئیکشن تھے ان کو میں سم اپ کر دیتا ہوں آپ کے لیے۔ یہ بیٹا ٹاپک ہے ہمارے پاس ریئیکشن آف میٹل ود اسٹیم۔ اب ہم نے لیکوڈ واٹر کے ساتھ ریئیکشن نہیں کروانا میٹل کا، ہم نے اسٹیم کے ساتھ کروانا ہے، گیس کے ساتھ، پانی کو بوائل کر کے اس کو گیسیس فیز میں کنورٹ کر دینا جسے ہم اسٹیم بھی کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ریئیکشن کروانا ہے میٹلز کا۔ تو میٹل جب اسٹیم کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس میں 3 طرح کے آپ کے پاس ریئیکشن پاسبل ہیں، 3 ٹائپس کے۔ پہلے ہیں وائلنٹ ریئیکشن، دوسرے ہیں موڈریٹ ریئیکشن اور تیسرا ہے سلو ریئیکشن، ویری سلو ریئیکشن، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے یہ آپ کے پاس 3 ٹائپس بن گئی ہیں ریئیکشن کی اگر میٹل کو اسٹیم کے ساتھ ریئیکٹ کروایا جائے۔ اب جو ہائیلی ریئیکٹیو میٹلز ہیں جیسے کہ سوڈیم ہے، لیتھیم ہے، پوٹیشیم اور کیلشیم ہے، ان کا ریئیکشن ہوتا ہے وائلنٹ، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جیسے ہم نے بیٹا یہ ہمارے پاس 3-4 ایگزامپلز ہیں وائلنٹ ریئیکشن والی۔ اس کے بعد ان سے کم جو ریئیکٹیو میٹل ہیں وہ ہیں میگنیشیم، آئرن، زنک۔ یہ جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو ان کا ریئیکشن بہت زیادہ فاسٹ نہیں ہوتا، موڈریٹ ریئیکشن ہوتا ہے۔ نیچے میگنیشیم کی ایگزامپل دی گئی ہے۔ اس کے بعد کچھ بیٹا ایسے آپ کے پاس ایلیمنٹ ہیں جو کہ بہت سلو ریئیکشن دیتے ہیں، جس میں آپ کے پاس ایلومینیم اور بریلیم ہے۔ ان کو اگر ہم اسٹیم کے ساتھ ریئیکٹ کروانا چاہتے ہیں تو یہ نارمل کنڈیشن میں ریئیکٹ نہیں کرتے بلکہ ہمیں ہائی ٹیمپریچر پرووائڈ کرنا پڑتا ہے، پھر یہ بریلیم یا ایلومینیم جو ہے وہ اسٹیم کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں۔ ٹیمپریچر آلموسٹ بیٹا 700 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے۔ اب اس میں نا ایک امپورٹنٹ شارٹ کویسچن میں آپ کو بتاتا ہوں بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے، نہایت امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہے۔ پچھلے سلائیڈ کے اندر بھی ہم نے میگنیشیم کا بیٹا ریئیکشن پڑھا، یہ دیکھیں آپ، یہ تھا کولڈ واٹر کے ساتھ۔ جب میگنیشیم کولڈ واٹر کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو اس کا پروڈکٹ کیا ہوتا ہے؟ میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ MgOH2 اور ساتھ ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتی ہے۔ لیکن جب میگنیشیم کا ریئیکشن ہم کرواتے ہیں نا اسٹیم کے ساتھ تب بیٹا میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ نہیں بنتا، تب میگنیشیم آکسائڈ بنتا ہے، دیکھو MgO بنا، اور ہائیڈروجن گیس دونوں کیسز میں ریلیز ہوتی ہے۔ تو یہ آپ نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے کہ اگر وہ آپ کو کہے کہ رائٹ ڈاؤن دا ریئیکشن آف میگنیشیم ود اسٹیم تو پھر MgO بنے گا، میگنیشیم آکسائڈ بنے گا۔ لیکن اگر آپ کو ریئیکشن آ جائے ریئیکشن آف میگنیشیم ود کولڈ واٹر تو پھر بیٹا میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنتا ہے۔ تو آپ نے دونوں کنڈیشنز یاد رکھنی ہے کہ اگر ہم کولڈ واٹر کے ساتھ میگنیشیم کا ریئیکشن کرواتے ہیں تو اس کیس میں ہمارے پاس بنتا ہے بیٹا MgOH، میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنتا ہے MgOH2۔ یہ ہے کولڈ واٹر کے ساتھ۔ اگر ہم اس کا ریئیکشن کرواتے ہیں اسٹیم کے ساتھ میگنیشیم کا تو پھر بیٹا ہمارے پاس MgO بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ڈفرینس ان کا یاد رکھنے کا، اسٹیم کے ساتھ کروائیں گے تو MgO بنے گا اور اگر کولڈ واٹر کے ساتھ کروائیں گے MgOH2 بنے گا۔
دونوں کیسز میں ساتھ ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوگی، وہ اس لیے میں نے لکھی نہیں کیونکہ وہ دونوں کیسز میں ہے. تو مین ڈفرینس آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے. نہایت امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے یہ آپ کے پاس بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے کہ میگنیشیم کے 2 ریئیکشن ہیں. اگر کولڈ واٹر کے ساتھ کروائیں تو میگنیشیم ہائیڈروکسائڈ بنتا ہے، اور اگر ہم اسٹیم کے ساتھ کروائیں تو میگنیشیم آکسائڈ بنتا ہے. اچھی طرح سے بیٹا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی ڈفرینس کیا ہے دونوں میں. آپ نے بیٹا اس کو ڈفرینس کے ساتھ یاد رکھنا ہے میگنیشیم والا ریئیکشن. نیکسٹ بیٹا ہمارے پاس آ گیا ریئیکشن ود آکسیجن اینڈ فلیم کلرز. جب ہم بیٹا میٹلز کو آکسیجن کی موجودگی میں برن کرتے ہیں تو ان کے ڈفرینٹ کلرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ میٹلز ڈفرینٹ کلرز شو کرتے ہیں جس سے ہم ان کو پہچان بھی لیتے ہیں. جو فلیم بنتا ہے نا جب میٹل کو جلایا جاتا ہے ایئر میں، تو اس کے فلیم کا جو کلر ہوتا ہے اس سے ہم بتا سکتے ہیں کہ کون سا میٹل ہے. ٹھیک ہے، پہلے بیٹا ریئیکشنز کی بات کرتے ہیں. یہ میٹل آکسائڈ فارمیشن، جب ہم میٹل کو آکسیجن کی موجودگی میں یا ایئر کی موجودگی میں برن کرتے ہیں تو اس سے ہمارے پاس میٹل آکسائڈ بن جاتا ہے، جو کہ لاسٹ ٹاپک میں ہم نے ڈیٹیل میں اسٹڈی بھی کیا تھا. سوڈیم برن ان ایئر ود یلو فلیم. یہ دیکھو بیٹا اس کی پہچان آ گئی نا کہ اگر ہم سوڈیم کو ایئر کے اندر جلائیں گے تو اس کی فلیم کا کلر کیا بنے گا؟ یلو ہوگا. سوڈیم کا بیٹا ریئیکشن آ گیا ہمارے پاس. اس کے 2 طرح کے ریئیکشن ہیں. اگین جیسے میگنیشیم کے 2 طرح کے ریئیکشن تھے، دونوں میں الگ الگ پروڈکٹ بنا. ویسے یہاں پہ سوڈیم کے 2 ریئیکشن ہیں، دونوں کا الگ الگ پروڈکٹ بنے گا. ڈفرینس میں آپ کو بتا دوں گا، یاد آپ نے رکھنا ہے. پہلے ریئیکشن میں بیٹا سوڈیم کا ریئیکشن کروایا ہے آکسیجن کے ساتھ، تو یہاں پہ بنا ہے Na2O. یہ ہمارے پاس ہے نارمل آکسائڈ. یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ نارمل آکسائڈ. جو پہلا ریئیکشن ہے وہ ہمارے پاس نارمل آکسائڈ بنا. اس میں جو Na2O ہے یہ میرے پاس نارمل آکسائڈ ہے. اب دوسرا ریئیکشن دیکھتے ہیں. سوڈیم کا ریئیکشن اگین میں نے آکسیجن کے ساتھ ہی کروایا ہے، لیکن اب Na2 کے ساتھ O بھی 2 ہے، مطلب کہ سوڈیم بھی 2 ہیں اور آکسیجن بھی 2 ہیں. اسے کہتے ہیں پر آکسائڈ. یہ بنا سوڈیم پر آکسائڈ. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کب سوڈیم آکسائڈ بنے گا جو کہ نارمل آکسائڈ ہے اور کب سوڈیم پر آکسائڈ بنے گا؟ تو بیٹا آپ نے یاد رکھنا ہے، اگر تو ہمارے پاس ایکسیس آکسیجن ہو، زیادہ آکسیجن موجود ہو، تو ہمارے پاس بن جاتا ہے پھر پر آکسائڈ. ٹھیک ہے، پھر کیا بنتا ہے؟ پر آکسائڈ، زیادہ آکسیجن کی موجودگی میں. اگر آکسیجن ہمارے پاس لمیٹڈ ہو، کم آکسیجن ہو، پھر بیٹا ہمارے پاس بنتا ہے نارمل آکسائڈ. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میں یہاں پہ مینشن بھی کر دیتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس یہ والا ریئیکشن کب ہوتا ہے؟ لمیٹڈ آکسیجن میں. جب آکسیجن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ لمیٹڈ ہوتا ہے، تھوڑا ہوتا ہے آکسیجن. لمیٹڈ آکسیجن ہو تو ہمارے پاس بنتا ہے نارمل آکسائڈ. یہ نارمل آکسائڈ ہے. ٹھیک ہے، Na2O جس میں 1 آکسیجن ہے اور 2 سوڈیم ہے، وہ بیٹا نارمل آکسائڈ ہے، سوڈیم آکسائڈ سمپل. جس میں 2 سوڈیم اور 2 آکسیجن ہے وہ ہمارے پاس پر آکسائڈ ہے. اور یہ کب بنے گا؟ جب ایکسیس ہوگی، زیادہ اگر آکسیجن ہوگا نا، زیادہ آکسیجن موجود ہوگا تو پھر بیٹا یہ پروڈکٹ بنتا ہے پر آکسائڈ. اور اگر لمیٹڈ آکسیجن ہو تو پھر ہمارے پاس اوپر والا نارمل آکسائڈ بنتا ہے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے بیٹا، بہت امپورٹنٹ شارٹ کویشچن ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ نے ڈفرینس یاد رکھنا ہے کہ اگر زیادہ آکسیجن موجود ہے پھر اگر ہم سوڈیم کو جلائیں گے تو بنے گا سوڈیم پر آکسائڈ Na2O2، 2 سوڈیم 2 آکسیجن. اور اگر ہمارے پاس لمیٹڈ آکسیجن ہے، کم آکسیجن ہے، تو پھر اگر ہم سوڈیم کو جلائیں گے تو اس سے سوڈیم آکسائڈ بنے گا، نارمل آکسائڈ جسے ہم کہتے ہیں. Na2O، 2 سوڈیم اور 1 آکسیجن. یہ آپ نے بیٹا یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا ہر پوائنٹ سے جو اس کے اندر انفارمیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے تھی. اس کے بعد بیٹا نیچے ایک اور ریئیکشن لکھا ہے، وہ کیلشیم کا ریئیکشن ہے. جب کیلشیم ریئیکٹ کرتا ہے آکسیجن کے ساتھ تو اس سے بنتا ہے کیلشیم آکسائڈ. یہ دونوں ریئیکشن آپ نے یاد کر لینے. اب بیٹا فلیم کلر کی بات کرتے ہیں. یہ آپ شارٹ کویشچن بھی ہے اور MCQs بھی ہے، دونوں طرح سے یہ ٹیبل آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے بیٹا. ٹھیک ہے، دونوں لحاظ سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اگر میگنیشیم کو بیٹا برن کیا جائے تو اس کے فلیم کا کلر کیا ہے؟ وائٹ. ٹھیک ہے، کیلشیم کا جو فلیم ہوتا ہے وہ ریڈش وائٹ ہوتا ہے. اور بیٹا اسٹرونشیم کا جو فلیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کرمسن فلیم. ٹھیک ہے، اور بیٹا ہمارے پاس جو بیریم کا فلیم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیل گرین. تو ان کے آپ نے فلیم کے کلرز یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے، MCQs کے لیے بھی اور شارٹ کویشچن کے لیے دونوں طرح سے یہ آپ کے پاس امپورٹنٹ ہے. اب بیٹا بات کرتے ہیں ایسڈ کے ساتھ ریئیکشن کی. پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایسڈ کی 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک بیٹا ہوتے ہیں کنسنٹریٹڈ ایسڈ، کنسنٹریٹڈ. ایک ہوتے ہیں ڈائلیوٹ. یہ پہلی ٹائپ ہے اور یہ دوسری ٹائپ ہے.
کنسنٹریٹڈ جو ایسڈ ہوتے ہیں نا کنسنٹریٹڈ وہ زیادہ پیور ہوتے ہیں، اور جو ڈائلیوٹ ایسڈ ہوتے ہیں وہ کم پیور ہوتے ہیں. یہ آپ نے بس اتنا یاد رکھنا ہے کہ کنسنٹریٹڈ ایسڈ کی پیورٹی زیادہ ہوتی ہے اور ڈائلیوٹ ایسڈ کی جو پیورٹی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. اب ہم نے بیٹا ریئیکشن پڑھنا ہے میٹلز کا ریئیکشن ڈائلیوٹ ایسڈ کے ساتھ. کس کے ساتھ پڑھنا ہے ہم نے؟ ڈائلیوٹ ایسڈ، جو کہ جن کی پیورٹی کم ہوتی ہے، جو کم پیور ہوتے ہیں، جن کے اندر کم کنسنٹریشن میں ایسڈ پایا جاتا ہے. گروپ 1 کے ساتھ بیٹا بہت فاسٹ ریئیکشن ہوتا ہے، وائلنٹ ریئیکشن ہوتا ہے، جیسے کہ سوڈیم اور پوٹیشیم ہے. یہ ڈائلیوٹ ایسڈ کے ساتھ بہت فاسٹ ریئیکشن دیتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہوا ہے بیٹا سوڈیم کا HCl کے ساتھ ریئیکشن کروایا تو بنا NaCl پلس ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوئی. ٹھیک ہے. گروپ 2 کے ساتھ ان کا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے؟ ویسے ہی ہائی ریئیکشن ہوتا ہے بیٹا، فاسٹ ریئیکشن ہوتا ہے. میگنیشیم جب HCl کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے تو بنتا ہے بیٹا ہمارے پاس MgCl2 ساتھ ہائیڈروجن گیس ریلیز ہوتی ہے. یہ آپ نے ایز اٹ از یاد کر لینے ہیں. وہ آپ کو شارٹ کویسچن دے سکتے ہیں، رائٹ ڈاؤن دا ریئیکشن آف ڈائلیوٹ ایسڈ وتھ گروپ 1. اگر گروپ 1 والا آئے تو یہ لکھنا ہے، اگر گروپ 2 والا آئے تو بیٹا یہ لکھنا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے نیچے کوئک چیک کے بھی آنسر ڈال دیے ہیں آپ کی آسانی کے لیے بیٹا. پہلا کوئک چیک ہے ہمارے پاس ریئیکشن ایکویشن بٹوین بیریم اینڈ واٹر، کہ بیریم کا ریئیکشن اگر ہم واٹر کے ساتھ کروائیں تو کیا بنتا ہے؟ تو بیٹا بیریم ہائیڈروکسائڈ بنتا ہے پلس ہائیڈروجن گیس بنتی ہے. بس اتنا سا اس کا آنسر تھا. سیکنڈ کویسچن، ہاؤ ڈو ایلومینیم اینڈ زنک ریئیکٹ ود واٹر؟ ایلومینیم اور زنک واٹر کے ساتھ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں؟ تو بیٹا دونوں پوائنٹ میں نے الگ الگ بنائے. پہلے ایلومینیم کی بات کرتے ہیں. ایلومینیم ڈز ناٹ ریئیکٹ ود کولڈ واٹر. ٹھنڈے پانی کے ساتھ ایلومینیم ریئیکٹ کرے گا ہی نہیں. لیکن اگر ہم اس کو اسٹیم کے ساتھ ریئیکٹ کروائیں گے تو ہمیں کتنا ٹیمپریچر چاہیے تھا؟ 700 ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر چاہیے. پھر بیٹا ہمارے پاس بنے گا ایلومینیم آکسائڈ. ٹھیک ہے. تو ٹھنڈے پانی کے ساتھ ایلومینیم ریئیکشن نہیں کرے گا، کولڈ واٹر کے ساتھ، اسٹیم کے ساتھ کرے گا، لیکن ہائی ٹیمپریچر پہ ٹیمپریچر ہونا چاہیے آلموسٹ 700 ڈگری سیلسیس. اب بیٹا زنک کی بات کرتے ہیں. Zn زنک کا سمبل ہے. ریئیکٹ موڈریٹلی، یہ موڈریٹ ریئیکشن شو کرتا ہے، مطلب نہ بہت فاسٹ ریئیکشن ہوتا ہے نہ بہت سلو ریئیکشن ہوتا ہے. اور ٹیمپریچر بیٹا اس کے لیے بھی ہمیں ہائی ٹیمپریچر چاہیے ہوتا ہے. اس سے بنتا ہے زنک آکسائڈ پلس ہائیڈروجن گیس. یہ بیٹا آج کا ہمارا میٹل کا ٹاپک تھا. اچھی طرح سے میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ساری بیٹا شارٹ کویسچن MCQ جو بن سکتے تھے وہ سمجھا دیے. آپ نے انہی نوٹس سے اچھی طرح ان کو یاد کر لینا ہے، اور بیٹا پہلے لیکچر سمجھ لینا ہے اچھی طرح سے مکمل. پھر نوٹس میں آپ کو جیسے کہ سینڈ کرتا ہوں سینڈ کر دوں گا، آپ نے اچھی طرح سے نوٹس سے ان کو یاد بھی کر لینا ہے مکمل. اللہ حافظ بیٹا.